ناظرین، میں محمد ذیشان اشرفیہ میڈیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جامعہ اشرفیہ میں ایک اعلیٰ حضرت جو ہیں موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مولانا محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں مکتب تعلیم القرآن کے صوبائی ذمہ دار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں صوبائی سطح پہ مکتب تعلیم القرآن کے ذمہ دار ہیں، تو آپ اس کا تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو تعارف کروائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ مقاصد اس کے یہی ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ پوری امت کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہماری مساجد میں آتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور یہ ہمارے اس خطے کا کلچر ہے۔ ماں باپ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہ محلے کی مساجد کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو ہماری مساجد کے اندر قرآن پاک کی تعلیم تو ہے، لیکن وہ صحیح تجوید کے مطابق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے انفرادی محنت تو کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت مقام حاصل کیا، لیکن ایک اجتماعی نظام تعلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، جس اجتماعی نظام تعلیم کے ذریعے سے ایک ایسا پیغام تمام مسلمانوں کے بچوں کو ایک یکساں تعلیم کے نام سے جیسے آج کل ایک آواز چل رہی ہے، تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ وقت ہماری مساجد میں آتے ہیں، تو ان بچوں کو ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بنیادی دین کی باتیں بھی سکھائی جائیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اگر تاجر بنتے ہیں تو تاجر بننے کے ساتھ پکے سچے مسلمان بھی بنیں، دیانتدار بھی بنیں۔ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کسی بھی شعبے کو اختیار کرتے ہیں، کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، تو اس شعبے کے اندر جا کر وہ ان کا مسلمان ہونا وہ ان کے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جی، انہوں نے ہمیں تعارف بھی بتایا اور اس کے مقاصد بھی بتائے۔ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے مستقبل میں کیا فوائد ہوں گے اور کیا حکمت عملی ہے۔ جی، فوائد تو اس کے انشاءاللہ یہ ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو مستقبل ہے وہ اس کے بچوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ بچے جو آج ہمارے مکاتب کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں، اصل میں جو تعلیم ہے، تعلیم صرف الفاظ کا منتقل کر دینا نہیں ہے، بلکہ بچوں کے رویوں کے اندر بھی مثبت تبدیلی لانا مقصود ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے اساتذہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ تیار کی ہے، جس میں ہم ان بچوں کو پڑھانے کے لیے پہلے اساتذہ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور اساتذہ کی تربیت میں ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ بچوں کو پیار محبت سے پڑھائیں، شفقت سے پڑھائیں، نرمی سے پڑھائیں، کمزور بچوں پر محنت کریں، وائٹ بورڈ کے ذریعے سے پڑھائیں، بچوں کی نفسیات کو سمجھیں، اور نبوی طریقہ تعلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے، تو آج کے دور حاضر کے اندر جو بھی مسلمان ہے کم از کم اور وہ معلم ہے، تو اس کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اور اپنے آپ کو ان جیسا معلم بنانے کی کوشش کرنا۔ جی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ مکتب تعلیم القرآن کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ اس سے انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی میں گھروم آتا ہے اور سچے مسلمان کا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو آج یہ جامعہ اشرفیہ میں موجود تھے، ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ نظام ہمارا کیسا لگا مکتب تعلیم القرآن کا۔ ماشاءاللہ، ویسے آیا میں بھی لاہور جامعہ اشرفیہ سے ہی ہوں، اور یہاں آ کر ایک اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، اور جامعہ اشرفیہ لاہور بھی جو ہمارے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی ہیں، اور ابھی مولانا فضل الرحیم صاحب جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، تو اسی طرح کے نام جامعہ اشرفیہ میں آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ گزشتہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا اس میں مقاصد کیا تھے،
تو مقاصد اس سے یہ ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے بچوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم بچوں پر محنت کر رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ تربیت لے کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر، مختلف دیہاتوں کے اندر. الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر یہ عمل جاری ہے. تو انشاءاللہ 12 سال کے بعد یہ بچے جو آج جن کو سچائی سکھائی جا رہی ہے، والدین کا ادب سکھایا جا رہا ہے، جھوٹ سے نفرت ان کو دلائی جا رہی ہے اور ایک پکا سچا مسلمان بنانے کی ان پر محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، یہ انشاءاللہ جب عملی میدان کے اندر آئیں گے، کسی عہدے کو جا کر سنبھالیں گے، کچھ جج بنیں گے، وکیل بنیں گے، تاجر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، تو انشاءاللہ یہ مقاصد اس وقت ہمیں پتہ چلیں گے کہ انشاءاللہ ان کے اندر درد بھی ہوگا اور یہ جھوٹ سے نفرت کرنے والے بھی ہوں گے، اور تاجر ہوں گے تو لوگوں کو نفع پہنچانے والی تجارت کریں گے، نقصان پہنچانے والی تجارت نہیں کریں گے. اگر پولیس کے محکمے میں ہوں گے یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہوں گے تو انشاءاللہ بچپن کی تربیت ان کی انشاءاللہ اس وقت ظاہر ہوگی اور یہ پھر سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. اچھا مولانا صاحب، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، ایون کہ ہمارے جو ہیں اپنے اداروں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ جو مکتب تعلیم القرآن ہے اور ساتھ جو ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ جامعہ شریفیہ میں اسکول کی ایجوکیشن جو ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے ساتھ وہ بھی دیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے جو کاوش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر آ کر مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. ایک بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ درسگاہیں بڑی اچھی لگی ماشاءاللہ، اور ایک سیپریٹ جو ماحول ہے وہ بہت اچھا لگا. تو دیکھیں، ایک ہے قرآن پاک کی تعلیم ہے، علوم نبویہ ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے حافظ ہوں، علماء ہوں، اور وہ ان کے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی وہ ویل ایجوکیشن ہو ان کی. جی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہ اسکول کی ایجوکیشن کی تعلیم ہے وہ بہتر ہے اور ضروری بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.